اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہاں سے قبلہ کی باتیں چل رہی تھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو زیادہ ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری بات، ان کے ذہن میں دل دماغ میں جو قبلہ بیٹھ چکا ہے یہ اسی طرف رہیں گے، آپ کے قبلے کی طرف نہیں آئیں گے۔ وہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا، دیکھیں واو زبر وا منے اور لام زبر لا تاکید کا ہے، اس کا معنی پکی بات ہے، البتہ۔ ان منے اگر، اتیتا، اتیتا میں جو آخری تا زبر تا ہے اس کا معنی تو، یعنی اے نبی، اے محمد تو۔ حمزہ تے اور یہ اتیان سے لانا، آنا لانا، تو اتیتا تو لائے، الذین اسم موصول ہے، وہ لوگ جو کہ، ان لوگوں کے پاس جو کہ، اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، جن کو آسمانی کتاب دی گئی، تورات اور انجیل، یہود و نصارہ۔ اگر تو لائے ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب، کتاب والے، یہود و نصارہ، کیا لائے؟ بکلی آیتن، بازر بھی منے ساتھ، یہاں پہ زائدہ کر لیں گے، کلی منے ٹوٹل، ساری، تمام، آیتن منے نشانیاں، وہ جو کہتے ہیں آپ وہی کریں، وہ جو نشانی مانگیں آپ وہی پیش کریں، ان کی فرمائش کے مطابق ساری نشانیاں بے شک لے آئیں۔ ما تابعو قبلتک، میم الف ما منے نہ نہیں، میم الف ما نافیہ ہے، نہ نہیں، تابعو، تابعو کا آخری جو واو ہے اس کا معنی وہ سب، تے بے اور عین جو ہے یہ تابع ہونے سے ہے، نہیں وہ تابع ہوں گے، نہیں وہ مانیں گے، ما تابعو نہیں وہ اتباع کریں گے، ما تابعو نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلہ تک، قبلہ مانے قبلہ، کاف زبر کا مانے تیرا، تیرے قبلے کی، وہ بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور اسے قبلہ مانتے ہیں، آپ ان کی فرمائش پر ساری نشانیاں لے آئیں، کلی آیتن، ساری کی ساری نشانیاں لے آئیں، تو بھی یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ نے ویسے بھی دیکھا ہے، انسانی فطرت ہے کہ جب اس کے ذہن میں کوئی بات بیٹھی ہوتی ہے، دوسرا آ کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی بات ایک سائیڈ پہ رکھ کے اس پہ پکا ہو کے پھر سوال جواب کرتا رہتا ہے، آخر میں کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے جواب ٹھیک ہوں گے لیکن مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، ایسے کرتے ہیں نا؟ تو یہ بھی اسی طرح آپ ساری آیتیں لے آئیں، ساری نشانیاں لے آئیں، ان کی ساری فرمائشیں پوری کر دیں، تب بھی ما تابعو قبلہ تک، یہ تیرے قبلے کو نہیں مانیں گے، یہ نہیں پیروی کریں گے تیرے قبلے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ قبلہ ہے، وما انت بتابع قبلتہم، واو زبر وا منے اور، میم الف ما منے نہ نہیں، یہ بھی نافیہ ہے، یہ بھی نافیہ ہے، نہ نہیں، انت منے تو، بتابعین، بازر بھی زائدہ کر لیں، تابعین منے تابعداری کرنے والا، نہیں ہے تو تابعداری کرنے والا، قبلتہم، قبلہ منے قبلہ، ہم منے ان کا، ان کے قبلے کی، ان کے قبلے کی تو بھی اتباع کرنے والا نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ وہ اپنی ضد پر ہیں اور آپ جو ہیں جو اللہ کے حکم پر ہیں، تو جس طرح آپ اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے ان کے قبلے کو
نہیں جو ہے اب قبلہ بنائیں گے تو اسی طرح وہ بھی آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک اللہ کا حکم تھا آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے رہے، جب اللہ کا دوسرا حکم آیا تو آپ نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ کا حکم مان لیا اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا۔ لیکن ان کا اپنا حال ہے کہ وہ اپنی ضد پر ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اہل کتاب میں زیادہ تر جو ہے سر فہرست یہود و نصارہ ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، واو زبر وا منے اور ما بعضهم، ما نافیہ ہے نہیں، بعض کا معنی ہوتا ہے کچھ، لیکن عربی میں ہوتا ہے ایک یا کوئی، ہم منے ان میں سے کوئی، ان میں سے ایک، بتابعین بازر بھی زائدہ، تابعین منے پیروی کرنے والا، ماننے والا، قبلہ تا بعض، قبلہ منے قبلہ، بعض کا معنی دوسرا، دو بعض اکٹھے آتے ہیں تو ایک کا معنی ہوتا ہے ایک اور دوسرے بعض کا معنی ہوتا ہے دوسرا، پہلے کا معنی ایک، دوسرے بعض کا معنی دوسرا۔ اب دیکھیں وما بعضهم، ان میں سے ایک نہیں ہے، بتابعین پیروی کرنے والا، ماننے والا، قبلہ بعض دوسرے کے قبلے کو، دوسرے کے قبلوں کو ماننے والا ان میں سے ایک نہیں ہے۔ مطلب یہودیوں نے جو بیت المقدس کی جانب اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے وہ اس طرف کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، نصارہ نے بیت المقدس کی دوسری سائیڈ رکھی ہوئی ہے تو وہ دوسری سائیڈ کو مانتے ہیں، تو وہ آپس میں بھی متفق نہیں ہیں، وہ آپس میں بھی متفق نہیں ہیں۔ یعنی جب یہ بات ہے کہ اہل کتاب استقبال قبلہ کو حق جان کر صرف حسد اور عناد اور حق چھپانے کی وجہ سے جو ہے آپ کے ساتھ موافقت نہیں کر رہے تو پھر آپ ان سے توقع بھی نہ رکھیں، کیونکہ وہ جب ہیں ضد اور حسد پر تو ایسے متعصب لوگ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بات نہیں مانیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ان میں سے ہر ایک کا قبلہ بھی الگ الگ ہے، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو قبلہ نہیں مانتے۔ اب اللہ نے آپ کو جو حکم دے دیا بیت اللہ شریف کا، کیونکہ یہ ابتدائی جگہ تھی، آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ زمین کی ابتدا جہاں پہ آج بیت اللہ شریف ہے وہیں سے شروع ہوئی، وہیں سے پانی کا ایک بلبلہ اٹھا اور ایک بلبلہ نما چیز اٹھی اور وہی پھیلتی گئی اور زمین بنتی گئی، تو ابتدا زمین کی وہیں سے ہوئی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ قبلہ قیامت تک رہے گا، اب قیامت تک کوئی دوسرا قبلہ نہیں ہوگا اور اسی کا حکم رہے گا۔ اور اہل کتاب آپ کے بارے میں تو کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کرتے، لیکن ما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے۔ کیوں؟ یہودیوں کا قبلہ جو ہے یہ صخرہ بیت المقدس کی جانب ہے اور نصارہ کا قبلہ جو ہے بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفخ روح ہوا تھا۔ جب وہ آپس میں اپنے قبلے پر متفق نہیں ہے، قبلہ ایک ہے لیکن سائیڈ میں مختلف ہیں، تو پھر مسلمانوں سے کیسے وہ اتفاق کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ساری بات کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے پیغمبر کو کہ آپ پریشان نہ ہوں محبوب، اور آپ جو ہے ان سے زیادہ توقع مت رکھیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی اب آگے دیکھیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، واو زبر وا منے اور لام زبر لا تاکیدیہ ہے، البتہ، ان منے اگر، اتبعتا تو اتباع کرے، تو پیروی کرے، تو چلے، تو بات مانے، اہواءہم، اہوا جو ہے یہ خواہشات کا معنی ہوتا ہے، خواہشات کی، ہم مانے ان کی خواہشات کی پیروی کرے،
मिन बादी, मिन मने से, बादी मने बाद, मा मने जो, यहाँ पे मा मौसूला है, जो, जा आ गया, काफ जबर का, तेरे पास, मिनल इल्म, इल्म में से, इल्म में से जो कुछ तेरे पास पहुंचा है, अल्लाह का हुक्म जो आपके पास पहुंचा है, उसके बाद फिर आप अगर इनकी बात मान के कुछ दिन के लिए या एक वक्त के लिए किबला चेंज कर देते हैं या किसी और बात में उनकी आप पैरवी कर देते हैं ताकि मैं इनकी ये बात मान लूं, फिर बाद में ये मेरी बात मान लेंगे, लेकिन अल्लाह ने आपका अब किबला चेंज कर दिया। तो इल्म के आ जाने के बाद, अल्लाह की तरफ से हुक्म मिल जाने के बाद, अल्लाह की तरफ से किबले की तब्दीली के बाद अगर आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, इनकी ख्वाहिश को पूरा कर लेंगे, इन्नका इदल्ला मिनल ज़ालिमीन, इन्ना माने बेशक, काफ जबर का माने तू, इज़न माने तब, उस वक़्त, लमिनल ज़ालिमीन, यहाँ पे भी लाम ताकीदिया है, पक्की बात है, मिन मने से, अज़्ज़ालिमीन ना इंसाफ करने वाले, तो तब तू भी ना इंसाफ करने वालों में से हो जाएगा। ए महबूब, उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, दलाइल आपके पास आ गए और अल्लाह का हुक्म आ गया, सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके थोड़ी देर के लिए उनकी बात अगर मान लेंगे तो आप भी ऐसे करेंगे नहीं, लेकिन इसमें मजीद ताकीद की जा रही है कि उनकी बात अब नहीं माननी, ना उनसे कोई तवक्को रखनी है, ना उनकी बात माननी है, क्योंकि नबी तो अल्लाह की नाफरमानी करते ही नहीं है, उनसे इम्कान ही नहीं होता कि वो नाफरमानी करेंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला नबी के जरिए बाकी अवाम को भी बता रहे हैं क़यामत तक के लिए अब यहूद व नसारा से अच्छी उम्मीदें नहीं रखनी। तो आप अगर उनकी बात मान लेंगे तो नाऊज़ु बिल्लाह अहले किताब के किबला की पैरवी करेंगे, आपके पास वही आ गई है, अल्लाह की तरफ से हुक्म भी आ गया, उसके खिलाफ कर लेंगे, तो इस सूरत में बेशक आप भी ना इंसाफों में लिखे जाएंगे। नबी से ऐसा काम होता नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला बाकी अवाम को समझाने के लिए बता रहे हैं कि बाकी अवाम भी, नबी की उम्मत भी अगर उनके ताबे चलेगी तो वो भी नाइंसाफों में होगी, जहालत और गुमराही में पड़ जाएगी। तो अल्लाह का हुक्म मानना है, जहालत और गुमराही में नहीं पड़ना। बात समझ आ गई? जी। आगे बताएं कि ये सब कुछ हसद और इनाद पर कर रहे हैं। अल्लादीना आतैनाहुमुल किताबा, अल्लादीना वो लोग जो के, आतैना नून अलिफ ना का माना हमने, आतैना दिया, अता किया, हुम मने उनको, अल किताबा किताब, हमने उनको दी किताब, हजरत मूसा को, हजरत ईसा को, फिर उनके पैरोकार जो है अब उनके पास किताब है, तो वो किताब जो हमने उनको दी, तो वो लोग जो हैं अहले किताब यहूद व नसारा जिनके पास आसमानी किताब है, यारिफूना हु, यारिफूना या मने वो, वौनुन मने सब, ऐन रेफे, ये आरिफ मारिफत, तो ये इसका माना होता है पहचानना। तो यारिफूना वो पहचानते हैं, हु उसको, यानी नबी को या अल्लाह के हुक्म को या कुरान को या किबले के तब्दील होने को। हु से मुराद ये सारी चीज़ें ली जा सकती हैं। पहचानते हैं उस नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या पहचानते हैं कुरान को, या पहचानते हैं किबले के तब्दील होने वाले हुक्म को। कमा यारिफूना अबनाअहुम, कमा जैसा के, जिस तरह, कमा जैसा के, जिस तरह, यारिफूना वो पहचानते हैं, अबनाअहुम, अबना माने बेटे, हुम माने उनके, यहाँ पे तर्जमा हो जाएगा अपने, अपने बेटों को। अपने बेटे के बारे में कभी किसी को कोई शक हुआ? नहीं होता ना। तो बिल्कुल इसी तरह इनको आपके नबी होने में, कुरान के अल्लाह की किताब होने में और किबले के तब्दील होने में बिल्कुल कोई शक नहीं है। सिर्फ ये क्यों कर रहे हैं? जिद और इनाद की बिना पर। व इन्ना फरीकम मिनहुम, वाव ज़बर वा मने और, इन्ना बेशक, फरीकम मिनहुम, फरीक मने जमात, फिरका, मिनहुम मने उनमें से एक जमात, उनमें से कुछ लोग,
لا یکتمون الحق کا لام زبر لا، البتہ یکتمون یا منے وہ، وونون منے سب، کاف تے اور میم یہ کتمان والا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یکتمون چھپاتے ہیں، الحق کا حق بات کو، وہم یعلمون واو زبر وا منے اور، حالانکہ، ہم منے وہ، حالانکہ وہ، اور وہ، یعلمون اس کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حق بات یہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود پھر اس کو چھپا رہے ہیں، حالانکہ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ حق کو چھپاتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا، الحق من ربک، لیکن یاد رہے وہ چھپاتے رہیں ان کی مرضی، لیکن الحق کو حق بات وہی ہے، حق فیصلہ وہی ہے، حق راستہ وہی ہے، ٹھیک راستہ وہی ہے، ٹھیک بات وہی ہے، من ربک، من منے سے، رب منے پروردگار، کاف زبر کا منے تیرا، تیرے رب کی طرف سے، حق بات وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، فا زبر فا منے پس، لام الف لام منے نہ نہیں، تکونن، تکونن تا منے تو، اور آخری نون کا معنی ہرگز، لام الف لا کا معنی نہ نہیں، ہرگز نہ تو ہو، کون یہ کانا والا ہے ہونا، تو ہرگز نہ ہو، من منے سے، الممترین، من منے سے، الممترین تردد کرنے والے، شک کرنے والے، شک لانے والے، تو شک لانے والوں میں سے نہ ہو، حق وہی ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے، آپ اسی پر چلتے رہیں، ان کی باتوں میں آ کر شک میں، شبہ میں، تردد میں نہ پڑیں، بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اگر تم کو یہ خیال ہو کہ کاش کعبہ کا مسلمانوں کے لیے قبلہ ہونا اہل کتاب بھی کسی طرح تسلیم کر لیں اور دوسرے لوگوں کو شبہ میں ڈالتے نہ پھریں تو میرے نبی موعود ہونے میں خلجان باقی نہ رہے، تو جان لو اہل کتاب کو تمہارا بہت پورا مکمل طور پہ علم ہے، آپ کے نسب میں، قبیلہ میں، پیدا ہونے والی جگہ میں، شکل و صورت میں، آپ کی صفتوں میں، آپ کے احوال میں، ان کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو آپ کا علم اور آپ کے نبی ہونے کا ایسا یقین ہے جیسا ان کو اپنے بیٹوں کو بلا تعمل اور تردد کے لڑکوں کے لشکر میں ڈھونڈ لیں، بہت سے لڑکے کھڑے ہوں تو باپ کہتا ہے میرا بیٹا وہ کھڑا ہے، تو جیسے اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے تو ان کو بھی پتا ہے کہ آخری نبی یہی ہے، بالکل جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں آپ کو بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں، ان کی کتابوں میں ساری نشانیاں موجود ہیں، بس یہ ضد کی وجہ سے نہیں آ رہے اور یہ کسی باتوں کو ظاہر نہیں کرتے، جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، لیکن ان کے چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، حق بات تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اہل کتاب مانے یا نہ مانے، ان کی مخالفت سے آپ کو کسی قسم کا ڈر، تردد، شک نہیں ہونا چاہیے، ان کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے، اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کے ہر طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔